اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ایک بڑی مشکل اس پروگرام کے شروع سے اب تک رہی ہے اور وہ بدستور اس کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی مداوع مجھ سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا، اور جب ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا تو میں بڑی ایمانداری سے اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ان خامیوں کو اور کمیوں کو کس طرح سے پورا کیا جائے تاکہ اس میں آپ کی بھی تسلی ہو اور میری بھی تسلی ہو۔ میں اس پروگرام میں بابوں کا بہت ذکر کرتا رہا ہوں، اور آئندہ بھی اگر یہ پروگرام چلے تو ان میں بھی اس کا ذکر کروں گا، اور بابوں کی میں نے اپنے طور پر تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بابا ایک بڑا لمبا چوغا پہنے ہوئے، گلے کے اندر ایک ہار ڈالا ہوا، اس نے منکوں کا اور ریٹھوں کا اور چھواروں کا اور لال داڑھی کی ہوئی، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا، سر کے اوپر چوگوش یا ٹوپی لی، وہی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک بابا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ماڈرن اعلیٰ درجے کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، سرخ رنگ کی چوڑی پھندار ٹائی لگائے ہوئے، اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹانکے ہوئے، اعلیٰ درجے کا کیمرہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، اور جتنی بھی ساری موجودہ اس دور کی اکوپمنٹ ہیں اپنے ساتھ لے کے، وہ بھی بابا سکتے ہیں۔ بابا کی ایک بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے طے کر دیا۔ انسان کے لیے جب انسان پیدا ہوا، میں نے عرض کیا تھا اپنے اس پروگرام میں، اس کا بار بار حوالہ دیا کرتا ہے کہ جب ہو گیا پیدا تو میں کھڑا ہو کے میں نے اللہ میاں سے کہا کہ اے میرے پیارے کوزہ گر، تو نے یہ کوزہ تو بنا دیا ہے، کچھ جی تو آپ نے بنا دیا ہے، تو اس میں ڈالنا ہے کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں، میں تو پیدا ہو کے بیٹھ گیا ہوں، اب مجھے کرنا کیا ہے تو میں کیا کروں، میں نہیں جانتا۔ دیکھیے، جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب گھوڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گھوڑا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، اور اس گھوڑے کے اوپر آپ اپنا بچہ بٹھا کے مری کی پہاڑیوں پہ اسے دوڑا دیتے ہیں۔ گھوڑے کو پتہ ہے کہ اس پتھر پہ پاؤں رکھنا ہے، اس پہ پاؤں نہیں رکھنا۔ ایک کتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یوں مجھے بو لینی ہے ایک چیز کی، اور یوں اگر کوئی غیر بندہ گھر میں آئے تو اس کے اوپر حملہ ہونا ہے۔ اس طرح سے سارے جانور جو ہیں بالکل پختہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا فریم ورک، ان کا چوکٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بیچارہ انسان ہی ایسا ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور تعلیم حاصل کر کر کے، پوچھ کے، توجہ دے دے کے، استفسار کر کر کے وہ اپنی زندگی کا ایک ڈھانچہ بناتا ہے اور ایک ڈگر تیار کرتا ہے جس پہ چلتا ہے، پھسلتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پھسلتا ہے۔ یعنی کتا مثلاً ہو اور وہ گھر میں چور آ جائیں تو آپ اس کی سنگلی کھول دیں، اس کے کہیں کہ ہوش، اور وہ کہے جی میں نے تو ابھی ایف اے نہیں کیا تو میں کیسے حملہ کر سکتا ہوں، کچھ ایجوکیشن تو نہیں چاہیے نا اس کو، تو کتا بیٹھ جائے آرام سے کہ جی میں بی اے کروں گا تو حملہ کروں گا، مجھے تو نہیں آتی ہے، یا میں نے ٹائپ نہیں سیکھی، یا وہ کیا ہوتا ہے آج کل کمپیوٹر نہیں جانتا۔ تو اللہ میاں سے پوچھا گیا کہ میں جی کیا کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ کوزے، میں نے تیرے لیے انسان نبی کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے تیرا ایک فریم ورک پہلے سے پہنچا دیا ہے، جیسا وہ فرمائیں اس کے مطابق تم نے کرنا ہے، اور مزے سے سیٹی بجاتے ہوئے، زندگی کے سارے مزے لیتے ہوئے، اپنی آکسیجن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، گرینری سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، چٹانوں سے، پھر آپ نے زندگی کو طے کرنا ہے۔ تو ہم اس مقام پر آ کر پھنس جاتے ہیں، اور ہمارے درمیان وہ جو چوکٹا یا فریم ورک دیا ہوا ہے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں بیچارے۔ وہ جس مخلوق کا میں نے نام دیا اس کا طے شدہ ہے، وہ طے شدہ کے مطابق چلا جائے، کبھی اس کے اندر اس قسم کی ایبریشن یا ٹیڑھا پن نہیں آتا جیسا انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو بابے ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ یہ کیسے ہے کہ ایک سیدھے پاتھ پر، سیدھی
लाइन पर, सीधे रास्ते पर चले जा रहे हैं। वो पुकार के कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और अल्लाह कहता है कि ये है, तो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह, अब हम इस पे ही चलेंगे। और वो अनअमता अलैहिम वाले लोग, उनके ऊपर इनाम नाज़िल होता है, वो बन जाते हैं। मैं इस आरज़ू में भागा रहा, भागता हूं और भागता रहूंगा कि मैं अनअमता अलैहिम वाले किसी बंदे को पकड़ लूं जिसके ऊपर इनाम नाज़िल हो। और जब इनाम जिस बंदे को मिला है, जिस रास्ते पे वो जा रहा होगा, उसका रास्ता सिराते मुस्तकीम ही होगा। ठीक है ना? मेरे अंदर एक चालाकी है और मैं उसके जरिए एक तो खुद यानी अपने साथ सेल्फ डायलॉग करता रहता हूं, अपने साथ गुफ्तगू करने का तरीका, कि मुझे किस तरह से वो राह हाथ आए जो आसान भी हो। हम लोग जो हैं कम कोश लोग हैं, आराम तलब लोग हैं, और कई मुसीबतें होती हैं। तो मैं तसव्वुर के तौर पर एक फिक्शन राइटर होने की हैसियत से ये सोचता हूँ कि मैं मसलन कभी मंडी जाऊं, सब्जी मंडी, और अब मेरी सेहत ठीक है, मैं जा तो सकता हूँ, गर्मी काफी है फिर भी जा सकता हूँ, तो वहां पर मुझे कोई इनाम याफ्ता बंदा मिल जाए जिसने कुछ गाजरें, कुछ मूलियां, कुछ गोभी खरीदी हुई हो, बाबा जी होता है, और मैं उसको पहचानूं कि ये असल बाबा, तो मैं उससे कहूं कि सर मैं आपका सामान उठा लूं, तो वो कहते कितने पैसे? मैं कह जो आप देंगे मैं ले लूंगा। अब वो इनाम अनअमता अलैहिम वाला बनता है। ठीक? वो कहेगा अच्छा चल। तो जब वो चले और मैं उसका सामान लेके सर पे उठा के चलूं, तो जिस रास्ते पर वो जा रहा है, मेरी आरज़ू ये है कि मैं ऐन उसके फुटस्टेप्स के ऊपर ऊपर चलता जाऊं कि एदे नसरात जो है ना, दिखाए उनको सिरात मुस्तकीम वो चला जा रहा है। क्योंकि इनाम याफ्ता बंदी के पास है, हर बंदे का है जो सिरात मुस्तकीम डिक्लेयर करता है ना। और भी पैगंबर गुजरे, और भी बहुत सारे मज़ाहब हैं, उन्होंने भी अपना सीधा रास्ता किया, मेरा वो नहीं है। मेरी क्वालिफाई कर दी अल्लाह ने कि वो लोग जिन पे मैंने इनाम ना, वो मेरे में। खैर, तो मैं इस तलाश में, लंबी बात होगी आपसे, मैं ये कोशिश करता रहा कि वो बाबे जो हैं, जो सीधे रास्ते पे चलते हैं, जो मुझे कभी किसी मंडी में नजर आ जाएं, सड़क पर मिल जाएं, तो मैं उनको फॉलो करूं, और जहां तक मेरा ब्रेथ है, मेरी सांस नहीं टूटती, मैं उनका पीछा करूं, क्योंकि यही मेरी जिंदगी की आरजू है। क्योंकि मैं और जानवरों के मुकाबले में मैं एक जो ह्यूमन बीइंग जो हूं, मैं एनिमल ऑफ सोल हूं, मेरे अंदर रूह भी है। बकरे, जानवर, कुत्ते वगैरह के अंदर जान होती है, स्पिरिट कह ले होती है, सोल नहीं होती। मेरे अंदर सोल भी अल्लाह ने रख दी, और फूंक अपनी माँ भी। तो इस तलाश में रहा, और यही बात मैंने कई दफा इन प्रोग्रामों में कर दी। तो अब मैं आपको आज एक आसानी बताने लगा हूं, और उसकी मिसाल जो है वो इसी इलाके से, इसी टेलीविजन से, जहां पर मैंने 1964 से लेकर अब तक का वक्त किसी न किसी सूरत में गुजारा, पेश करूंगा। बाबा जो होता है वो इसलिए पकड़ा नहीं जाता, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा गिरफ्त इसी बात की होती है कि जनाब हमको बताएं बाबा का होता है, हमको तो कोई मिला नहीं। सच्ची बात है वो, कि सही कहते हैं कि हमको तो मिला नहीं। कई दफा ये होता है कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कार में, तो रेड बत्ती आ गई आगे, तो कोई बंदा शीशा उतार के कहता है अशफाक साहब को बाबा हमको भी बताएं, और फिर शीशा चढ़ा देता है। तो इस तरह से वो कहता है कि दुकान होगी, मैं बता दूंगा कि ये अपना काइट स्टोर है, वहां से जाके जीती। वो तलाश भी एक और तरह से करना पड़ता है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि वो बाबा जो होता है, अच्छे खुश नसीब अंदाज का बाबा, जिसके पास रास्ता है नहीं है, लेकिन उसकी निगाहें उसके ऊपर रहती हैं किसी न किसी वजह, और लकी भी होता है। तो वो आपके करीब, आपके इर्द गिर्द, आपके लोगों में से, आपके साथियों में से एक होता है। और मेरी और आपकी अना और तकब्बर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं एक ऐसे आदमी को बाबा समझ लूं जो मेरा चपरासी है। ये फंसती है बात। क्यों नहीं मिलता है?
کیا وجہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں بار بار؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی اکثر کہتے ہیں۔ تو ہمارے بابے کہا کرتے ہیں اس معاملے میں، آپ اسے توجہ سے سن لیجئے، کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے۔ اس عہد کو شہادت دینی پڑے گی کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں وہ ٹھیک تھے، تو ایک آدمی یہاں ویسا ضرور ہوگا، ہے، پھر ہی کہے گا، نہیں ورنہ تو کہانی ہے، ورنہ تو کس سے؟ تو وہ شاہد موجود ہے۔ اب وہ شاہد مجھ کو، میرے جیسے اندھے آدمی کو، جس کے دیدے پٹے کیوں نظر نہیں آتا کہ میرے اوپر انا کی اور تکبر کی اور استکبار کی ایک گہری تہ چڑھی ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ میں برانڈس روڈ میں دکان کرتا ہوں، وہاں کا جو بابا پانڈی ہے جس کے اوپر میں سامان صندوقڑی چکوا کے بھیجتا ہوں کہ جا فلانی دکان پہ دیا، یہ کس طرح سے بابا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کہوں سلام؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا بات۔ اس لیے آپ کی نگاہیں، میری نگاہیں اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکتی اور کبھی بھی نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک گہرا پردہ جو ہے لٹک رہا۔ جب میں سن 64 میں ٹیلی ویژن کے ساتھ متعلق ہوا، یہ سن 64 میں آیا تھا، تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا۔ تو یہاں اسلم اظہر تھے اس کے مزار المہام پہلے، تو انہوں نے مجھے بلوا بھیجا کہ اشفاق بھائی آئے، یہ ہم ٹیلی ویژن کھول رہے ہیں اور بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی کام شروع کر دے گا، تو آپ کا چونکہ تجربہ ہے کافی ریڈیو کا، تو دیکھیں کہ ڈرامہ کیسے کریں گے۔ اور پھر میں ڈر گیا کہ یا اللہ، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں، میں تو کہیں باہر سے پڑھ کے نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ تو میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھا تھا اور وہ اندر کچھ کام کر رہے تھے اور مجھے ان سے ملنا تھا، لیکن خوف میرے دل پہ بدستور قائم تھا کہ یہ ڈرامے کے بارے میں ریڈیو کا تو چل جاتا ہے نا، وہ تو صرف بولنے والا ہوتا ہے، یہ کیسے لکھا جائے گا اور کیسے ہوگا، ہماری کوئی ٹریننگ۔ تو جہاں میں بیٹھا تھا کرسی پر، اس کے قریب ہی ایک اور بینچ تھی، اس کے اوپر ایک اور آدمی، ایک نوجوان لڑکا اور بیٹھا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا آپ کو بھی ملنا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھی ملنا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر میں اندر چلا گیا، باتیں ہوتی رہیں، کچھ ڈسکس کرتے رہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان بھی جو تھا وہ بھی اندر چلا گیا اور انہوں نے بھی کوئی باتیں کی ہوں گی، اور وہ جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے اس نوکری پر رکھ لیا گیا۔ وہ صاحب کا ڈرائیور تھا، جو بھی اس زمانے میں جنرل مینیجر کہتے تھے یا پروگرام مینیجر کہتے تھے، جی ٹی وی کے نام بدلتے تھے۔ اس شخص کا نام میں آج آپ کو واضح گل صاحب تھا، اور وہ اس اسٹیشن کا اس چار دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر مامور تھا، اور ہو گیا، اور اس کو نوکری مل گئی۔ لیکن جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے انداز سے، اس کے چہرے سے اور اس کے ایک دو باتیں کرنے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ یہ آدمی کچھ مختلف تھا لڑکا۔ برکت اس کی نوکری لگ گئی، چلتا رہا، پھر ہم یہاں آتے رہے، وہ ملتا رہا، سلام کرتا رہا بڑے ادب کے ساتھ، اور ہماری اس کی گفتگو رہی۔ لیکن میرے سارے ساتھی، جو 2000 بندہ یہاں کام کرتا تھا، میری نگاہ مختلف تھی کہ یہ ڈرائیور جو ہے گل صاحب، یہ کچھ اور طرح کا آدمی ہے۔ لیکن دوسرے بندوں کو ظاہر ہے جیسے ہوتے ہیں تو بے شمار اور بھی تھے، شکاہی اور بھی تھے، لوگوں اپنے تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے، سب کچھ چھوٹے امپلائیز، پی این وغیرہ یہ تھے۔ تو یہ بھی ایک کونے میں پر ایک کھڑا ہوتا تھا، تو میں کہتا تھا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ کہ نہیں صاحب، وہ کھڑے ہونا تو فرض ہے کہ کمیونٹی اپنی، لیکن اس کے اندر اتنا احتجاجی رنگ میں نہیں اختیار کر سکتا کہ پتہ نہیں کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات نہ ٹھیک ہے، کہ میں یوں کر کے بات کہہ دوں کہ یہی ٹھیک ہے جو میرے دل کے اندر ہے، تو پھر میں متاثر ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر اور اس کے متعلق بات نہ کر کر کے کچھ اس سے اتنا خوفزدہ سا ہو گیا تھا کہ میرے اندر ادب کی وہ لہر جو ایک اچھے آدمی کے لیے ہوتی ہے وہ زیادہ دبیز ہو گئی تھی۔
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو زیادہ فیس کروں یا وہ میرے سامنے ہے۔ ایک دو مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ میں یہاں کوئی پروگرام کر کے نکلا ہوں تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں گل صاحب آپ کو چھوڑ دے گا، ڈرائیور تھا نا، تو میں نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو مجھے اکثر سے کہنے لگے کیوں جی کیا ہو گیا، یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمارے سارے ڈرائیور میں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بڑا سیف ہے اور بہت دھیمے مزاج کا آدمی۔ تو میں نے کہا نہیں سر، مجھے کسی کے ساتھ آپ بھیجیے کیونکہ میں کچھ نہیں ہوتی مجھے۔ خیر وہ نہیں سمجھائی۔ آج میں ایک بہت بڑا ایک عجیب سا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو شاید میں اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو کبھی بیان نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری انا اور میرا تکبر مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے اتنا قریب تو نہ ہوں جتنا کہ آدمی آ جایا کرتا ہے۔ میں تو ایک پڑھا لکھا آدمی اور بڑا ویل پلیسڈ ہوں اور میرا رتبہ بہت ہے اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ میں اپنے دل کے اندر سے جتنی دیر بھی وہ یہاں رہا اور جتنی دیر میں یہاں رہا ایک اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک معمولی انسان سمجھتا رہا، اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا اور میں سچائی پر تھا اور میں حق پر تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم یہاں شوٹنگ کرنے کے لیے کسی ڈرامے کی، میرا نہیں تھا، باہر گئے کسی پانی کنارے دریا چھم ڈم کے اوپر کہیں گئے تھے، راوی کے اوپر۔ تو وہاں گل صاحب کا بیٹا جو تھا اس کو بھی انہوں نے کیبل بوائے جو تار نہیں اٹھا کے چلتے کر دیا تھا مقرر۔ تو آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی، تو آؤٹ ڈور بڑا اچھا پیارا خوبصورت جیسے پٹھانوں کے بچے ہوتے تو ہو گیا۔ وہاں ہماری ایک آرٹسٹ تھی، اس کا بچہ کچھ شرارتی سا تھا، اس نے ذرا راؤڈیزم جیسے بچے کرتے ہیں کیا، تو اس نے کچھ چھلانگ لگا دی پانی میں، اور وہ ایسی خوفناک جگہ تھی کہ جہاں پر اس بچے کے ڈوبنے کی لوگوں کو 100% خدشہ ہو گیا، اور وہ کسی کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کو کیسے نکالا جائے، کچھ جو تیرنا بھی جانتے تھے وہ بھی نہیں۔ تو اس کیبل بوائے نے، خلسید کے بیٹے نے کیبل چھوڑ کر اس کے پیچھے چھلانگ لگا اور جا کر اس کو پکڑ لیا ڈوبنے سے۔ وہ ڈوب رہا تھا، بچا لیا اس کو، کنارے پہ پہنچا دیا، اور وہ خود ہف گیا بری حال میں۔ تو خواتین و حضرات، وہ بچہ تو بچا لیا گیا لیکن گلصید کا بیٹا ڈوب گیا، اور جو سب لوگ کھڑے تھے شوٹنگ کے لیے گئے تھے، ظاہر ہے ان کے دلوں پر اس کا بڑا بوجھ تاری ہوا، اور ہم اس کی جسد خاکی کو لے کے بجائے ایک جیتا جاگتا آدمی اچھا بھلا لے کے گئے واپس لے کے۔ اب میرے لیے اس شخص کو فیس کرنا ہے جو کہ باپ تھا اور جس نے بڑی امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ میرا پالا تھا، اور پھر اس کو یہاں ملازم کرایا تھا، اور لوگوں نے اس کا احترام کرتے اسے نوکری بھی دی، تو میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں دل میں اس کے لیے احترام رکھتا ہوں تو میں ضرور، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا گل صاحب یہ حادثہ ہو گیا اور اس کا بڑا افسوس ہے۔ کہنے کا نہیں سب افسوس تو نہ کہ یہ حادثہ ہو گیا، یہ اللہ کا حکم ایسا تھا، اللہ کی ایک کتاب ہوتی ہے، مجھے اس نے کہا صاحب اس میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ اب میں فیس کی بات کرتا ہوں، اور وہ پورا اس کا فیس پورا کہ وہ اس کے اوپر لکھا ہے، پکی سیاہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب جب اس کا حکم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نہیں ڈال سکتے۔ میں نے کہا اس کا افسوس ہے، کہنے کا ہاں جی افسوس ہے۔ میں نے کہا غم ہے، کہنے کا غم ہے۔ تو میں نے کہا کہنے کا نہیں شکایت نہیں۔ میں نے کہا کوئی شکوہ، کہنے کا نہیں شکوہ کوئی نہیں۔ بس جی میں جاؤں گا گھر، جاتا ہوں جی، میں بیٹھتا ہوں، مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میں غم میں تو ڈوب سکتا ہوں، کرب میں تو مبتلا ہو سکتا ہوں، اپنے آپ کو پامال تو کر سکتا ہوں، لیکن میں شکایت نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بابے کے بارے میں بتا رہا ہوں، ہاں، جو میری دویز پردہ یہ چلا جا رہا، اور وہ بابا ہوتا نہیں ہے اور ہوتا ہے، یعنی یہ ایک بات آپ کے سمجھنے کی لمبی بات، میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔ میں نے یہ سارا وقفہ اس کے قریب مختلف زاویوں سے گزارا، اگر وہ وہاں کھڑا ہے تو میں ادھر زاویہ بنا کے ادھر سے کدھر گیا ہوں۔ دیکھیے ایک بڑے آدمی کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ کا اندر ماننے لگ جائے کہ دیکھیے نا
پھر اس کے افسر آتے ہیں فلان، اس سے آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے لوگوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے، ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. لیکن جب آپ کا اندر آپ کا ہردے یہ طے کر لے بات کی یہ بڑا ہے، پھر تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. بار کیف گزرتا ہے. اچھا خواتین و حضرات، اب ہم بوڑھے ہو گئے، لمبا وقت گزر گیا، ٹائم کتنا سارا چلا گیا، اور گلشید اس دفتر سے، اس اسٹیشن سے جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ریٹائر ہو گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا. میری بڑی آرزو تھی کہ میں اب ریٹائر ہونے کے بعد ضرور ان سے ملوں. موقع نہیں ملا، کچھ ٹائم نہیں، اتفاق ایسا ہوا کہ نہیں. ایک دن مجھے مل گیا اور بہت خوش تھا. میں نے کسی ریٹائرڈ آدمی کو اتنا خوش نہیں دیکھا. ہاں بہت مشکل بات ہے. اور اس نے، میں نے کہا کہ ریٹائر کر، ہاں صاحب ریٹائر ہو گیا. میں نے کہا آپ خوش ہیں؟ کہنے لگا جی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. میں نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ تو مسکرایا، کہنے لگا صاحب سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس پھاڑ کے پھینک دوں گا کہ دوبارہ آرزو نہ پیدا ہو نوکری کرنے کی، ڈرائیوری کرنے کی. پھر آدمی لگ جاتا ہے نا کہ اچھی بڑی صحت ہے، پھینکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خضاب نہیں لگاؤں گا. وہ لگاتا ہے وہ کہنا کہ اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کے. اور تیسری بات نے کہا کہ شاق صاحب میری بڑی آرزو ہے کہ اب میں دبا کے عبادت کروں. میں اکیلا بیٹھوں گا اور اپنے اللہ سے کچھ کروں گا. بات میں عبادت نہیں کی، میری بڑی آرزو، میری جی چاہتے کرنے. بس وہ 3 خواہشیں لے کے وہ آدمی بیٹھا ہوا اور جہاں کہیں بھی ہے میرے دل سے اس کو سلام پہنچتا رہتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انا، آپ کا تکبر، آپ کی سوچ ہمارے اندر پھنسے رہنے کا، ہمارے قریب سے یوں گزرتے رہتے ہیں اس قسم کے بڑے آدمی یقیناً کہ گزرتے ہیں، اور ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہم کو تو کوئی ملا نہیں. ہم نے اتنی بڑی انا کی لٹ موڈے پہ رکھی ہوئی ہے کہ کوئی قریب تو آئے ہم اس کا بوتھا سینک دیں گے، ماریں گے. کون سا ہمارے قریب آ سکے؟ اللہ آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.